وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. امام بخاری فرماتے ہیں اپنی سند سے حدیث بیان کرتے ہیں حدثنا عبداللہ بن رجاء قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید قال خرجنا مع عبد اللہ الى مکہ. حضرت عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم نکلے حضرت عبداللہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہم نکلے، یعنی مدینہ منورہ سے الی مکہ، مکہ مکرمہ کی طرف نکلے اپنے اپنے شہروں سے حج کرنے کے لیے. حضرت عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں ہم نکلے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ حج کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف. ثم قدمنا جمعا، پھر ہم پہنچے جمعا، جمع میں مزدلفہ، یہاں جمع سے مراد مزدلفہ. پھر ہم مزدلفہ پہنچے، یہ 9 اور 10 کے درمیانی رات مراد ہے. فصلی الصلاتین، تو حضرت ابن مسعود نے دونوں نمازیں پڑھی. کل صلاۃ وحدہا، ہر نماز الگ الگ. باذان و اقامت، ہر نماز کی الگ اذان الگ اقامت، دوسری نماز کی الگ اذان الگ اقامت. جمع نماز میں عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا، جمع نماز میں ایک اذان ہوتی ہے اور 2 اقامتیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس طرح نہیں کیا، دونوں نمازیں الگ الگ پڑھی. یہ ہم حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جی وہ پہلے ہم نے پڑھی تھی حدیث. تو گویا کہ حضرت ابن مسعود جو ہیں وہ جلدی پہنچ گئے تھے، ابھی مغرب کا وقت باقی تھا تو آپ پہنچ گئے تھے. پھر آپ نے مغرب کی نماز اپنے وقت میں پڑھ لی اور عشاء کی نماز میں آپ نے تھوڑا وقفہ ڈال لیا، درمیان میں کھانا بھی کھایا، ابھی پڑھتے ہیں یہاں بھی. تو پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی. گویا کہ آپ نے جمع کر کے نہیں پڑھی، آپ نے الگ الگ پڑھی. تو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جمع کر کے پڑھنا. انسان تھوڑا لیٹ پہنچے، عام طور پہ لوگ لیٹ پہنچتے ہیں عشاء کے وقت، تو وہ مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھے گا، ایک اذان اور 2 اقامتوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. اور اگر ایک انسان جلدی بھی پہنچ جائے اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ انسان دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لے. مغرب کی قصر ہوتی ہے، وہ مغرب کی قصر وہ 3 کی 3 رکعتیں ہی ہوتی ہیں، اس میں سنتیں نہیں ہوں گی. تو عشاء کی جو ہے 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہو جائیں گی. تو اگر ایک انسان مغرب کے وقت بھی پہنچ جائے، اس میں بھی بہتر، جس وقت حضرت ابن مسعود پہنچے تھے اس میں بھی بہتری یہ ہے کہ انسان جمع کر کے پڑھے مغرب اور عشاء. کیونکہ اصل میں اگر مغرب کو الگ کریں گے عشاء کو الگ کریں گے تو مغرب کے لیے الگ وضو اور درمیان وضو وغیرہ ٹوٹ جائے تو پھر وضو وغیرہ کا اہتمام کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے مزدلفہ میں، باتھ روم وغیرہ اور یہ چیزیں تو بڑا مشکل ہے. تو وہ آسانی اسی میں ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے. لیکن حضرت ابن مسعود کے عمل سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص الگ الگ پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز صحیح ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان سنت پہ عمل کرے. تو حضرت ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ نے جب وہ مزدلفہ پہنچے تو انہوں نے دونوں نمازیں پڑھی الگ الگ، ہر نماز الگ اذان اور اقامت کے ساتھ. والعشاء بینہما، اور کھانا عین کا زبر ہو عشاء، اس سے مراد عشاء کا کھانا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عشاء عین کے زیر کے ساتھ، عین کے زیر کے ساتھ عشاء ہو تو اس سے مراد عشاء کا وقت ہوتا ہے. اور اگر عشاء عین پہ زبر ہو اس سے مراد عشاء کا کھانا ہوتا ہے، ڈنر. تو کھانا بینہما ان دونوں کے درمیان تھا، یعنی مغرب کی نماز پڑھی اذان اور اقامت کے ساتھ اور پھر وقفہ کر لیا، کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی کچھ وقفے کے بعد الگ اذان اور الگ اقامت سے. ثم صلی الفجر، پیچھے ہم نے پڑھا پچھلے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنتے بھی پڑھی تھی. ثم صلی الفجر، پھر فجر کی نماز پڑھی. حین طلع الفجر، جیسے ہی فجر طلوع ہوئی تھی. یہاں سے واضح ہو گیا یہ پچھلی حدیث اور یہ حدیث اصل میں ایک ہی ہے. پچھلی حدیث میں تھوڑا اختصار ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. فجر کی نماز پڑھی جب فجر طلوع ہو گئی. پچھلی حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھ لی، وہ مبالغے کا انداز ہے، وقت سے پہلے پڑھ لی، یا وہاں مراد ہے کہ جو عام روٹین والا وقت تھا اس سے پہلے پڑھی. یہاں واضح ہے بات کہ فجر کی نماز کب پڑھی؟ جیسے ہی فجر طلوع ہوئی. قائل یقول، ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ فجر طلوع ہو گئی ہے، وقائل یقول، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ لم یطلع الفجر، ابھی تک فجر طلوع نہیں ہوئی. یعنی اتنی جلدی پڑھ لی فجر طلوع ہونے کے بعد کہ بعض لوگوں کو شک ہوا کہ شاید ابھی فجر طلوع ہی نہیں ہوئی. تو یعنی بہت جلدی فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی مزدلفہ میں.
ثم قال، پھر فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود فجر کی نماز جلدی پڑھی، پھر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ہاتین الصلاتین حولتا عن وقتہما، یہ دونوں نمازیں تبدیل کر دی گئی ہیں اپنے وقت سے. مغرب کی نماز وہ عشاء کے ساتھ، اور فجر کی نماز عام وقت سے پہلے ہوگی طلوع فجر کے فوراً بعد، لیکن عام وقت سے پہلے ہوگی. یہ دونوں نمازیں اپنے وقت سے بدل دی گئی ہیں فی ھذا المکان، اس جگہ میں، یعنی مزدلفہ میں. المغرب والعشاء، ایک تو مغرب اور عشاء، اس میں مغرب کی نماز. فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، لوگ نہیں پہنچتے تھے مزدلفہ میں حتیٰ کہ اندھیرا ہو جاتا. ایک نماز مغرب کی، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں گے. دیکھیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود مغرب الگ پڑھی ہے، عشاء الگ پڑھی ہے، لیکن وہ بات کر رہے ہیں مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. انہوں نے کیوں الگ الگ پڑھی؟ انہوں نے اس لیے الگ الگ پڑھی کہ وہ مغرب کے وقت پہنچ گئے تھے، ابھی مغرب کا وقت باقی تھا. یہ اب ان کا اجتہاد ہے ایک، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز اپنے وقت کے بعد پڑھی ہے، یعنی عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی ہے. اور وجہ بھی بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ لوگ پہنچتے تھے مزدلفہ حتیٰ کہ اندھیرا ہو جاتا، عشاء کا وقت شروع ہوئے ہوئے بھی ٹائم ہو جاتا، تو آپ مغرب کو لیٹ کر لیتے اور مغرب کو آپ عشاء کے ساتھ پڑھتے. ایک تو مغرب کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں آپ مزدلفہ میں یہاں، اور دوسری نماز کون سی ہے؟ وصلاۃ الفجر، دوسری نماز فجر کی نماز. ہذہ الساعہ، اس وقت. یہ انہوں نے جب حدیث بیان کی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ حدیث بیان کی، تو مغرب کی نماز تو عشاء کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ لوگ لیٹ ہو جاتے تھے تو وہ پھر جمع کر کے پڑھتے تھے. ایک وہ نماز کا وقت بدل گیا، اور دوسرا فجر کی نماز کا وقت وہ اس وقت ہوگا جس وقت ہم نے پڑھی ہے. ثم وقف، پھر وہ ٹھہرے رہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی فجر کی، جلدی پڑھ لی. جلدی کیوں پڑھ لی؟ تاکہ ذکر کے لیے، کیونکہ خاص ذکر ہے اب، یہ عام ذکر نہیں ہے. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ وہ ذکر ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. مشعر حرام میں خوب اللہ کا ذکر ہوگا، تو اس لیے فجر کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے. پھر وہ ٹھہرے رہے حتی اسفر، حتیٰ کہ روشنی ہو گئی خوب. روشنی کا مطلب ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو اسفار کہتے ہیں، جس وقت یہ احناف لوگ عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ خوب روشنی ہو گئی. نماز کے بعد اتنا عرصہ ٹھہرے رہے. ثم قال، پھر فرمایا. اس دوران کیا کرتے رہے؟ ذکر کرتے رہے. نماز کے بعد ذکر، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، دیگر احادیث ہے. ثم قال، پھر فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، لو ان امیر المؤمنین، اگر بے شک امیر المؤمنین افاض الان، اب لوٹیں، یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز جلدی پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، پھر وہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، ذکر کرتے رہے حتیٰ کہ روشنی ہو گئی خوب. ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، روشنی ہو گئی خوب. تو فرمانے لگے کہ اگر امیر المؤمنین لوٹیں اب اس وقت، جب ابھی روشنی ہوئی ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، اگر اب لوٹیں اصاب السنت، تو وہ سنت کو پہنچ جائیں گے. گویا کہ سنت کو پہنچ جائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہوتی تھی جیسے فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے خوب ذکر کرتے تھے. ابھی سورج طلوع ہونے سے پہلے جب روشنی ہوتی تھی تو آپ لوٹ جاتے تھے مینا کی طرف، آپ اٹھ جاتے تھے، سفر شروع کر دیتے تھے اب راستے میں سورج طلوع ہو جائے. اگر اس وقت امیر المؤمنین نکلیں، لوٹیں، تب سنت کو پہنچیں گے. اب راوی کہتے ہیں، راوی عبد الرحمن بن یزید، وہ فرماتے ہیں فما ادری، میں نہیں جانتا، اقولہ کان اسرع ام دفع عثمان رضی اللہ عنہ، کیا حضرت ابن مسعود کی یہ بات پہلے ہوئی کہ حضرت عثمان کا کوچ کرنے کا حکم پہلے آیا؟ حضرت ابن مسعود کا یہ فرمانا کہ اب وقت ہے، اگر اس وقت امیر المؤمنین نکلیں تو سنت کو پہنچیں گے، تب عین سنت پر عمل پیرا ہوں گے. راوی کہتے ہیں حضرت ابن مسعود کے شاگرد عبد الرحمن بن یزید، مجھے نہیں معلوم کہ حضرت ابن مسعود کی یہ الفاظ پہلے ادا ہوئے کہ پہلے حضرت عثمان کا حکم آ گیا نکلو. اب اس وقت امیر المؤمنین کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. گویا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم وارضاہم کتنے شدائی تھے سنت کے، اور کتنی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت عثمان کو بھی اس مسئلے کا پتہ ہے. اب حضرت ابن مسعود راوی کہہ رہے ہیں حضرت ابن مسعود نے کہنے لگے اب وقت ہے نکلنے کا. ابھی ان کے لفظ پہلے ادا ہوئے کہ حضرت عثمان کا حکم پہلے آیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دونوں ایک وقت میں آئے.
حضرت عثمان بھی اس وقت نکل رہے ہیں، حضرت ابن مسعود بھی اس وقت نکل رہے ہیں. دیکھیے صحابہ کرام، یہ چیزیں سنت ہیں، یہ چیزیں فرض نہیں ہیں. لیکن دیکھیے ہم لوگوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، جی فلاں چیز فرض ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، فلاں چیز سنت ہے وہ تو ضروری نہیں ہے، کریں نہ کریں. صحابہ کرام اس طرح نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، وہ سنت ہے، فرض ہے، جو بھی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. یہ ہے آپ سے محبت، یہ ہے اصل میں آپ کی اطاعت، اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر. ہم کہتے رہے جی فلاں چیز جی وہ تو سنت ہے، وہ تو کیا فرض ہے فرض ویسے وہ بھی جس کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں ہے وہ فرض، لیکن ہم جو ہے وہ گنجائش لیتے ہیں جی وہ تو فرض نہیں ہے، سنت ہے. مجھے کہتے ہیں نا سنت، یہ داڑھی سنت رسول ہے، تو سنت کا مطلب وہاں مستحب نہیں ہوتا، وہاں سنت سے مراد طریقہ ہوتا ہے. وہاں سنت فرض اور سنت کے معنی میں ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ سنت مراد بھی لے لیں، حالانکہ وہاں سنت مستحب مراد نہیں، داڑھی رکھنا فرض ہے. وہاں سنت سے مراد ہے طریقہ. کچھ لوگ یہاں سے گنجائش لیتے ہیں. صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آپ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی کہ نہیں رکھی، رکھی ہے تو آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت اور آپ کے حق کا تقاضا یہ ہے کہ ان بحثوں میں نہ بڑھا جائے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں. تمام صحابہ رضی اللہ عنہم وارضاہم ایک سے بڑھ کر ایک سنت کے شیدائی تھے. حضرت ابن مسعود وہاں سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت نکلنا چاہیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی وقت نکلنے کا حکم دے رہے ہیں. اور گویا کہ اس دور میں جو حج کا امیر ہوتا تھا وہ خلیفہ ہوتا تھا. آج خلیفہ دیکھیں، آج ہمارے حکمران دیکھیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا. دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے وہ حج کا امیر ہوتا ہے، وہ نمازیں کرواتا ہے، وہ خطبے دیتا ہے، وہ اتنا دیندار ہوتا ہے. ہمارے آج لوگوں کو کسی بات کا نہیں پتہ، نہ ان کو نماز پڑھانا تو کجا ان کو سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ اخلاص پوری نہیں پڑھ سکتے، اور نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں شاید. تو اس زمانے میں جو خلیفہ ہوتا تھا، جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا، وہ نماز بھی کرواتا تھا، وہ ان کا نمازوں کا امام ہوتا تھا، نمازوں میں پہلے پہنچتا تھا عام لوگوں سے. نماز کا امام بھی ہوتا تھا دارالخلافہ میں جو بھی بڑی مسجد ہوتی، خطبے کا امام بھی ہوتا تھا جمعے کا بھی، حج کا امام بھی وہی ہوتا تھا، وہی حج کرتا تھا. ہمارے پتہ نہیں لوگ حج بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے یہ سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے. تو پھر ایک اہم چیز کہ حضرت ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ اگر امیر المؤمنین اب نکلیں تو سنت کو پہنچیں گے. یعنی گویا کہ حضرت ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ امیر المؤمنین کو اب نکل جانا چاہیے، اگر اب نکلیں گے تو سنت کو پہنچ جائیں گے. حضرت ابن مسعود کو پتہ ہے کہ یہ وقت سنت نکلنے کا، لیکن وہ نکل نہیں رہے، وہ امیر المؤمنین کا انتظار کر رہے ہیں. اگر امیر المؤمنین تھوڑا لیٹ کر دیتے تو حضرت ابن مسعود بھی لیٹ کر دیتے. وہ سنت کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے لیکن فتنہ نہیں ڈالتے تھے. اب جب امیر المؤمنین اگر تھوڑا لیٹ بھی نکلیں تو انہوں نے نکلنا ان کے ساتھ تھا، لیکن مسئلہ بتا رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ یہ وقت ہے نکلنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے تھے، اگر اس وقت امیر المؤمنین نکلیں تو یہ بہتر ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ نکلتے نہیں نکلتے میں تو نکلوں گا. یہ حضرت ابن مسعود عام شخص نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہیں اور سب سے فقیر صحابی ہیں. اگر وہ نکلتے اور امیر المؤمنین نہ نکلتے تو اس سے کیا فتنہ پیدا ہوتا اور ان کے شاگردوں کے درمیان کیا اختلاف آپس میں ہوتا اور لوگوں کے سامنے کیا منظر کشی ہوتی کہ صحابہ کرام دوسروں کی مخالفت کر رہے ہیں اس طرح کر کے. تو وہ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھتے تھے. چھٹے نمبر پہ اسلام لانے والے بڑے فضائل ہیں ان کے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ و تمام صحابہ رضی اللہ عنہم وارضاہم. تو راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضرت ابن مسعود کا یہ فرمان جلدی تھا کہ حضرت عثمان کا کوچ کرنا یا ان کا کوچ کرنے کا حکم جلدی ہوا، دونوں ایک وقت میں ہوئے. فلم یزل یلبی، پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلبیہ کہتے رہے. اب نکل گئے ہیں حضرت عثمان کے ساتھ، حضرت عثمان نے حکم دیا لوگوں کو نکلو، سب لوگ نکلے، حضرت ابن مسعود بھی نکلے. اب راوی کہہ رہے ہیں حضرت ابن مسعود کے جو شاگرد ہیں، حضرت ابن مسعود تلبیہ کہتے رہے حتی رما جمرۃ العقبۃ، حتیٰ کہ انہوں نے جمرہ عقبہ جو بڑا جمرہ ہے اس کو کنکریاں ماریں یوم النحر، 10 تاریخ کا جو دن ہے. اب یہاں سے نکل کر مینا جانا ہوتا ہے اور وہاں جا کے بڑے جمرہ کو، ایک جمرہ کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. اب کنکریاں مارنے تک یہ تلبیہ کہتے رہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیچھے بیٹھے تھے ردیف آپ کے حضرت فضل بن عباس، وہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے نکلے تو مینا جانے کے دوران اور جمرہ عقبہ رمی کرنے تک آپ مسلسل تلبیہ کہتے رہے. تو یہ تلبیہ پھر مسلسل کہنا چاہیے، اور جب جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لیں پھر تلبیہ کہنا موقوف ہو جاتا ہے. تلبیہ یہ جو ہے درمیان میں مسلسل پھر تلبیہ کہا جاتا ہے.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة